شاید کہ میں یہ کہوں گا کہ ایک بڑا نام سامنے آیا ہے، سلیم مائیکل صاحب یہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز اور باقی کاموں کے اندر کافی متحرک ہیں، اور میں نے جو بات کی ہے مجھے اس سے زیادہ میں اپنے لیے میں دکھ کا اظہار یہ کرتا ہوں کہ اگر واقعی ہم اس قوم کے کچھ کرتا درتا میں سے گردانے جاتے ہیں تو پھر ہم پہ فرض بھی اتنے بھاری ہوتے ہیں جتنی ہم کسی سے عزت کی خواہش کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو اس طرح برہنہ حالت میں چھوڑا ہے، پھر اگر ہم نے ٹھیک ہے اس کی عزت کے ساتھ ہم نے کھیلا ہے، کسی اور نے نہیں کھیلا، ہم کس طرح پہنچے، کس طرح ہم نے سوشل میڈیا کے اندر ساری خبر کو پھیلایا، یہ میں جانتا ہوں۔ کیونکہ جیسے مجھے کال آئی، میں نے رضا لڑکا تھا وہاں پہ، ان کے پاس نمبر کیسے مجھے نہیں پتہ چلا اس چیز کا، نمبر تو سب کے پاس موجود ہے ہمارے، چلو یہ خدا کا شکر ہے کہ آج سوشل میڈیا نے ہمیں یہ تو فائدہ دیا کہ ہمارے نمبر سب کے ساتھ پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کال کی کہ بھائی ایسے ایسے یہاں پہ واقعہ ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی سے نول سے رابطہ کیا، نول کا نمبر لگ نہیں رہا تھا، ایکٹیو سنیریو کچھ اور ہوتا ہے، نول کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ اب نول کا نمبر جب تک لگا ہے تب تک حالات کچھ اور آگے پہنچ چکے ہوتے ہیں، ایسے ٹائم کے اندر ودن یہ 10-15 منٹ کا کھیل ہوتا ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آگے تو پھر جتنا پنجابی کا جتنا مرضی کھلارا پہ چکا ہے نا۔ اب اس سارے کام کو سمیٹنا، جیسے بہن کہہ رہی ہے، وہ بندہ جو تندور کے اندر روٹی لگانا چاہ رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے۔ تو میں ایگری کرتا ہوں اپنے بھائی ولسن سے بھی، بہن سے بھی، بہت اچھی بہن نے ڈیٹیل دی اس بات کی۔ تو اب میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان میں ہمارے بھائی یعقوب کھوکھر صاحب ہیں، وہ آئیں، اس کے اوپر وہ جو بات اپنے اندر رکھتے ہیں اس کو کریں کہ ہماری قیادت، جیسے بہن نے بھی بات کی ہے کہ ہماری قیادت جو ہے اس کو کتنا اس چیز کے اندر سیریس ہونا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم سنجیدہ نہیں ہوتے تو ہماری بیٹیوں کے ساتھ، جس کا مطلب یہ کھیل بآسانی سے کھیلا جا سکتا ہے جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا بھائی یعقوب آئیں بات کریں۔ تھینک یو۔ سب کو میری طرف سے سلام، اور سب سے پہلے میں اپنے خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ میرا نام یعقوب کھوکھر ہے جی، میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون مینورٹی ونگ سے ہے اور ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری سندھ ہوں۔ واقعہ دل خراش ایک نہیں ہے، دل خراش واقعات بہت زیادہ ہیں۔ کراچی میں ہما، ہماری دوسری بیٹی، ابھی ہماری سسٹر، بہت ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں تیار ہو رہا تھا، میرے پاس کال آئی ہے کون سا موسمیات کے علاقے سے، 7 گھر میں ایک آدمی ہے، کہتا ہے میں اپنی دیوار توڑ رہا ہوں، کرین لا کے آپ کی دیوار میری دیوار کے ساتھ چپکی ہے، آپ کی دیوار گر گئی تو میں ذمہ دار نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ دیکھیں جب آپ گرائیں گے تو ذمہ دار کون ہوگا، میں تو نہیں گرا رہا، آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے ساتھ وہ شخص لڑنا شروع ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں پتہ نہیں 7-8 دن دیے ہیں کہ میں تم پہ توہین رسالت لگاؤں گا۔ اسٹریٹ فارورڈ اس نے اس کو دھمکیاں دی ہیں اور اس کی کال میرے پاس آئی ہے۔ ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز، بہت المیہ ہے، یونٹی کی بے حد ضرورت ہے۔ باقی وہی باتیں رپیٹ کرتے جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ فائدہ اس بات کا ہے کہ ہم میں یونٹی ہونی چاہیے۔ ہم پانی جب سر سے گزر جائے، تندور جب گرم ہو جائے، تب ہمیں کوئی فائدہ ہے نہیں۔ اب یہ بھائی ہے، مشکل میں ہے، اس کا نمبر ابھی میرے پاس آیا ہے، میں نے ابھی بات نہیں کی کسی ریفرنس سے، تو میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ برادر نوئل کو دوں گا۔ تو میں چاہوں گا کہ سب کا ساتھ اس فیملی کے ساتھ ہو، اور ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی یہ وقت سے بہت پہلے ہے معاملہ جس کو آپ کے ساتھ اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ مجھے لیڈر بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے آگے لگنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف یہ جو واقعات ہیں اس کو روکنے کا شوق ہے۔ اس کے لیے میں دل و جان سے آپ کے ساتھ ہوں۔ شکریہ۔ کہ ہمیں دل و جان سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس پین کو محسوس کر جائیں گے تو میرے خیال میں ہمیں باتوں کا اظہار کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بھائی مجھے آپ سے محبت ہے، وہ احساس خود ہی ٹرانسفر ہوتا جائے گا۔ تو میرے درمیان میں ہمارے بھائی ٹیرس فرانسس ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ بھی آئیں، وہ جو بات چیت اپنے اندر اپنے خیالات رکھتے ہیں اسے پیش کریں۔ جی، تمام بہن بھائیوں کو ٹیرنس کا سلام۔ بہت کم بولتا ہوں، اب پہلے بہت بولا کرتا تھا،
اپنا سیاسی کریئر میں نے تھوڑا سلو کر دیا ہے. میرے قوم کو مجھ جیسے چھوٹے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ساری باتیں ہو گئیں, آگے کرنا کیا, ذرا اس کے اوپر ذرا سوچ لیتے آگے کرنا کیا نا. مین چیز یہ آگے کرنا کیا, ٹھیک ہے. دیکھیں اگر ایک موچی اگر سرجن کا کام کرنے جائے گا نا تو پیشنٹ کا بیڑا گرک ہو جائے گا, رائٹ. اور اگر کوئی انجینئر جو ہے, اگر کوئی میکینک جو ہے اپنے آپ کو کمپیوٹر انجینئر والے کام پہ اتارے گا تو وہ کمپیوٹر کو بیڑا گرک کر دے گا. پہلے ہمیں ایز اے یونٹ ہم سب ایک ہی ہیں نا, ہم ایک ہی جسم کے ڈفرینٹ حصے ہیں. کوئی انگلی ہوگا, کوئی ہاتھ ہوگا, کوئی کان ہوگا, کوئی ناک ہوگا. ہمیں آئیڈینٹیفائی یہ کر لینا چاہیے کہ کس کو کس رول پلے میں آنا چاہیے, ٹھیک ہے. دیکھیں میں ایک وقت میں باپ بھی ہوں, میں شوہر بھی ہوں, ٹھیک ہے, میں بیٹا بھی ہوں. میں کس کردار میں زیادہ اٹیچڈ ہوں وہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح پاسٹر جی مائنڈ نہیں کیجیے گا, میں صرف کوٹ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. پاسٹر ایرک ایک پاسٹر ہے, ان کا کس کردار میں زیادہ ایکٹیو رہنا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. نوئل ایک سیاسی ورکر بھی ہیں, ایک سماجی ایکٹیوسٹ بھی ہیں. کس کردار میں ان کو فرنٹ فٹ پہ آنا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ولسن گل ایک جرنلسٹ بھی ہیں, ایک سماجی سوچ بھی رکھتے ہیں, ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت. ان کو کس اینڈ پہ ایکٹیو رہنا ہے وہ سوچنا پڑے گا, ٹھیک ہے. بٹی صاحب آپ بھی ایکٹیو ہیں, میں بھی ایکٹیو ہوں, باجی آپ بھی ہیں. آپ نے میرے خیال ہے ہم سب میں سے زیادہ دریلانہ کام جو کیا تھا, جس نے مردوں والا جگرا دکھایا تھا, باجی آپ نے دکھایا تھا, ٹھیک ہے. معذرت کرتے ہیں کہ ہم اس ٹائم پہ نہیں تھے, معذرت کرتے ہیں. لیکن اب آگے سوچیں کرنا کیا ہے. میرا مشورہ یہ ہوگا, میرا مشورہ چھوٹا سا مشورہ ہوگا, ہم گروپ آف پیپل جتنے بھی ہیں ایک جگہ ہو جائیں, ٹھیک ہے, ایسی جمع ہو جائیں, آج جمع ہوا ہے. ہم اپنا زاویہ سلیکٹ کر لیں, ہر کوئی ایک فارم ڈیزائن کر کے ایک زاویہ سلیکٹ کر لیں, ہم کون سے زاویے میں کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ہمارا میڈیا سیل الگ ہونا چاہیے, ہمارا سیکیورٹی سیل الگ ہونا چاہیے, ہمارا پریس اینڈ میڈیا ہینڈل کرنے والا الگ ہونا چاہیے. یعنی لوگ نہیں ہونے چاہیے, ٹیمیں ہونی چاہیے, رائٹ. اچھا یہ چیزیں ساری کچے نہیں ہونی چاہیے, ریگولیٹڈ رجسٹرڈ آرگنائزیشن کھڑی کریں. ابھی کسی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سیلانی جیسا کوئی ادارہ نہیں ہے ہمارے پاس. بھائی ہمارے پاس کاریتاس تھا, اس نے کیا کر دیا؟ کچھ نہیں کیا. ہم ادارے تو بنا لیتے ہیں, ان کو چلانا نہیں آتا. ہم گاڑی خرید لیتے ہیں, ہم ڈرائیور اچھے نہیں ہیں, ہم پرابلمس تک پہنچ تو جاتے ہیں, ہم صحیح فیصلہ لینا نہیں جانتے. تو یار ہم ڈیسائیڈ یہ کر لیتے ہیں نا کہ آپس میں سے کون صحیح فیصلے لے رہا ہے, کس نے کتنی ڈیلیورنس کی ہے, ٹھیک ہے. کیا سیاسی سوچ آپ نہیں رکھتے ہیں, کیا مذہبی آپ نے رول پلے نہیں کیے ہیں, لیکن کیا میں آپ کو کھڑے ہو کے سیاسی اسپیچز ابھی کرانا شروع کر دوں؟ آپ کا رول پلے مجھے مذہبی طور پہ زیادہ اسٹرانگ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی میرا اور نوئل کا, ہم دونوں سیاسی ورکر ہیں. بھائی نے اپنا تعارف کرایا, میں پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کا مرکزی رہنما ہوں. میں نے اپنی سیاست کا بالکل پیچھے کر دیا. آج 6 مہینے ہو گئے میں کسی ریلی کسی چیز میں نہیں گیا. بھیجتا ہوں, جلسے میں بھی لوگ بھیجے تھے, سب چیزیں کی تھی, میں نہیں آتا. میرا ایک کانفلکٹ ہے. کانفلکٹ یہ ہے کہ پہلے میری قوم کی بات کرو پھر میں آؤں گا. تو ہمیں ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے وے فارورڈ. کوئی بھی انسان بیکار نہیں ہے, کوئی بھی بیکار نہیں ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, جو وہاں ہاسپٹل کے باہر کھڑا ہو کے ایک کرسچن بندہ جو فون کر جاتا کسی ایسے نمبر پہ کہ جہاں سے پورا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں بنا ہوا. پہلے وہ سسٹم بنا لیں, بندوں کو پلیس کر لیں. ہم واٹس ایپ سے تھوڑا سا باہر آ جائیں, تھوڑا سا واٹس ایپ سے باہر آ جاتے ہیں, ہم ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. کریں نا, آپ کریں, ہم پیچھے آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے. ہم میڈیا سائڈ ہیں, ہم آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے, پورا سپورٹ دیں گے. جہاں سیاسی نے دینا ہوگا وہ دیں گے. ایسا کچھ کر جائیں کہ آج پاکستان میں آنے والا سیاسی لیڈر عوام بولے گی تو آئے گا ورنہ نہیں آئے گا. آج ایک علاقے میں 5,000 کی پاپولیشن میں 500 چرچز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. 50 چرچز اور 5 اسکول بھی بن جاتے تو کام بن جاتا. ہمیں وہ سوچ لے کے چلنی پڑے گی. یہ ہماری غلطیاں ہیں, یہ ہماری غلطیاں ہیں. بھائی نے کہا ہم نے غلطیاں کی ہیں غلطیاں, لیکن غلطیاں کر کے ہی سیکھیں گے نا. دکھ اس بات کا ہے کہ ہم اپنی نسل, ہماری نسل بڑھتی ہے ہماری بہنوں, ہماری بیٹیوں سے, ہماری ماؤں سے. ایک ایجنڈا آپ لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آ رہا. ہماری نسل بڑھنے والی چیز سسٹم جو ختم ہو رہا ہے. ایک نسل بڑھنے والا, دوسرا ہمارا ریکارڈ, تیسرا ہماری شناخت, ہمارا نام. پہلے پاکستان میں کرسچینٹی کی بات ہوتی تھی تو کسی ایڈورڈ فرنینڈس کی بات ہوتی تھی, کہ آپ پرانی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. آج بھی اگر بات ہوتی ہے تو آج ہم پرائڈ لینا چاہیے ہمیں اپنے نام کے ساتھ مسیح لکھنے میں. یار کچھ نہیں ہے نا, مسیح لکھ لو,
کچھ نہیں ہے نا, صرف نام کوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں, یعنی کسی کو ہٹ نہیں کر رہا. یعنی ناصر رضا مسیح لکھ دیتا تو میں کتنی پیاری بات ہو جاتی. ہم نے اپنے آپ کو, اپنی شناخت کو خود 2 قدم پیچھے کر دیا ڈر کے مارے. کس بات کا ڈرنا یار؟ یہ ٹیبل ہے, اس پہ 3 مائک پڑے, ٹیبل کھڑی ہے, 5,000 مائک کر دیں, ٹیبل شاید اپنا وزن بھی برداشت نہیں کر سکے گی. تو جو سسٹم آلریڈی ملک میں چل رہا ہے اس سسٹم پہ آپ اپنا وزن پلیس کر دیں. آپ کیوں سائڈ اپنے آپ کو کر رہے ہیں؟ ہم نے جس کے پاس گیا انہوں نے بولا ایم ایل او دو, وہاں پہ ایم ایل او نہیں تھا. انہوں نے بولا یار ایم ایل او کٹاتے رینجرز آفس جاتا ہے, پھر رینجرز جانتی اور پھر یہ احتجاج کرنے والے جانتے. ہم لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, بات تو صحیح تھی, یہ لوگ یوں جاتے تو پھنستے, یوں جاتے تو پھنستے, ہمیں کام کرنا چاہیے تھا. تو غلطیاں ہو گئی, نو پرابلم. وے فارورڈ کیا کرنا ہے, لیڈ جو بھی لینا چاہتا ہے لے لے, ڈاکومنٹ کرے, ادارے کے تحت پہ آئے, لیٹس ڈو اٹ دس ٹائم. اس دفعہ ہم کر لیں, ہم اپنی سیاستوں کو پیچھے کر دیں, ہمارے فرقے بازیوں کو پیچھے کر دیں, ہم اپنے اپنے پروفائل کو پیچھے کر دیں. یار جس نے جو دکان لگانی ہے, کوئی ایک دکان بتا دو, میں اس دکان سے سودا لے لوں گا. یار کوئی ایک بتا دو, 100 دکانیں نہ دکھاؤں مجھے کوئی ایک دکھا دو. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, تھینک یو فار گیونگ می ٹائم. ٹاپک تو آج بہت لمبا تھا ہمارا, چونکہ 50 لاکھ بتا رہے ہیں کراچی کے بہن بھائی ہیں اور 2 کروڑ ہم پورے ملک کے اندر ہیں. اس ٹاپک کے اوپر تو 5-7 دن کا سیشن ہونا چاہیے. ہم آئین کو دیکھتے, ہم ملک پاکستان کی سلامتی کی بات کرتے. اب یہاں پہ جب بات ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ سوشل میڈیا کو جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرنی ہے. میں اس کے پس منظر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کو ہم اچھے طریقے سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. ہماری سبیتا بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ساری باتیں میں نے سنی ہیں, بہن نے بھی بڑا اچھا کردار کیا, سب دوستوں نے, لیکن فردر کچھ اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی, اس کے لیے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی. یہ ایسے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ واقعات ہوتے رہیں گے, اس کی ہمیں ریزن تلاش کرنی ہے. اس ریزن کو تلاش کرنے کے بعد اس کو ختم کرنا ہے. اس کو کیسے؟ ہمارے ٹیچرز جو ہیں ان کو اپنی ڈیوٹیز کو نبھانا چاہیے. ہمارے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور جو ہمارے چرچز ہیں, فار ایگزامپل ایک چرچ ہے, اسی چرچ کو لے لیں, اس چرچ کے اندر کچھ فیملیز رجسٹرڈ ہوں گی, دوسرے چرچ کے اندر دوسری فیملیز رجسٹرڈ ہوں گی. تو بھائی ڈیوڈ خوشی نے بھی بات کی کہ ہم پہلے آرگنائز ہی نہیں, وی آر ناٹ آرگنائزڈ. ہمیں آپس میں انٹر لنک ہونا چاہیے, اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمیں انٹر لنک کر سکتا ہے. اس کے بعد جس طرح میرا گھر ہے, ہر کسی کا اپنا گھر ہے, گھر کے اندر ہم کوئی چیز لاتے ہیں, یا میرا ایک واٹس ایپ گروپ ہے تو اس کے اندر میں جو میرے ممبران ہوں گے میں ان کو ایک گائیڈ لائن دوں گا کہ آپ نے اس گائیڈ لائن کے مطابق پوسٹ لگانی ہے. تو وہ پھر اسی حساب سے چلے گا. مذہبی ہے تو وہ مذہب کی پوسٹ آئیں گی, سیاسی ہے تو سیاست کی پوسٹ آئیں گی. ہمیں جو ہے وہ 2 کروڑ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. اس کے لیے سوشل میڈیا کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. یہ کام ہوتے رہیں گے, اور بھی ہوں گے, میری ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ ہوں گے. لیکن جب تک ہم اس کے روٹس, کہتے ہیں نا تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی, ہم کو اپنے گھر سے کرنا ہے. ہم نے اس کو اگر آئین ہے موجود ہے کانسٹیٹیوشن, لیکن آپ نے دیکھا کہ آرزو راجہ کیس میں وہ 18 سال کی نہیں ہوئی, وہ کورٹ نے اس کو پرمیشن دے دی. ہم نے اس آئین کا تقدس کرتے ہوئے, اس کا مطلب اس کو مانتے ہوئے اپنے روٹس لیول پہ جو ہے بیٹیوں کو, بہنوں کو جو ہے وہ ان کی گائیڈ لائن, ان کی تربیت کرنی ہے. کیسے؟ چرچز میں کریں گے, پاسٹرز کریں گے, سوشل ایکٹیوسٹ کریں گے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آرگنائزڈ ہونا ہے, اپنا ایک لیڈر بنانا ہے. جیسے بھائی نے ابھی ادھر فرمایا تھا, بڑی اچھی بات ہے. تو ایک دکان ہونی چاہیے, دکان ایک لیڈر ہو, ہم اس کو کریں. اور پھر ایک بات اور بھی آئی کہ ایک شخص ہوتا وہ کال کرتا. تو ہمیں سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ
ایسی ایک ٹیم بنانی چاہیے سوشل میڈیا کی جو پورے ملکی حالات سے باخبر ہو. وہ نہیں صرف کراچی کے 50 لاکھ لوگوں کی بات بھی ہونی چاہیے, پورے پاکستان کے مائنارٹیز کی بات ہونی چاہیے. اور آج میں یہاں اس پلیٹ فارم پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ اگر وہ MLO بن جاتا تو پرچہ ہو جاتا. اگر آپ مل جل کے, میں بھاولپور سے آیا ہوں, آپ بڑے ہیں مجھ سے سب زیادہ لیڈر, اور تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک اسی پس منظر میں آپ پاکستان کی اقلیتیں جو ہیں آج ایک ڈیمانڈ رکھ دیں کہ وی نیڈ اے پاکستان, اگر ہم ڈیمانڈ رکھیں گے تو کل کو 2 کروڑ سے ہم 3 کروڑ ہوں گے, 4 کروڑ ہوں گے, یہ صدیوں بعد, سالوں بعد کی بات ہونی ہے. لیکن ہم ایک آواز تو اٹھائیں کہ ہم نے اپنے آنے والے بچوں کے لیے, ہم نے اپنی آنے والی جنریشن کے لیے اس بات کو کیا تھا وہاں پہ. یہ ہم نے مانگا تھا ان حالات کے پس منظر میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, کبھی سندھ میں ہوتا ہے, کبھی بھاولپور میں ہوتا ہے, کبھی یزمان میں ہوتا ہے. اس سے ہم نے بچنا بھی ہے, سوشل میڈیا کا اچھی ٹیم بھی بنانی ہے. تو اگر کسی بھائی بہن کو میری بات اچھی نہ لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. جو بھی اسٹریٹجی بنے گی میں بہت شکریہ. بڑی میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی قوم کے اوپر جو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, میں اس کا ممنون رہے گا. باتیں کیونکہ کافی بڑھتی جائیں گی اور میں چاہوں تھوڑا وقت ہمارے پاس بہت ہی کم ہے اور مہمان کافی زیادہ بھی ہیں. بات چیت ہم سب کو ہی فوکس دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اس کا ایک مقصد ہے, اور اس مقصد اگر ہم نے بات چیت بھی نہ سنی تو ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا. تو ہمارے درمیان میں ہماری بہن ہے, بہن نبیلہ, اور رواداری سے ان کا تعلق ہے. انتہائی اچھی ورک کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں پہلی دفعہ آج کے جب ابھی پروگرام میں گیا ہوں, احتجاج بھی تو طے تھا, اور ابھی جو انہوں نے HRC کی میں پہلا پروگرام میں کیا, میں اس میں شامل ہوا. جب میں شامل ہوا تو بہت ساری وہاں پر پوزیٹیو جو باتیں آئیں وہ مذہبی رواداری کے اوپر تھی کہ ہمیں دوسرے مذاہب کے ساتھ اگر رہنا تو کس طرح زندہ رہنا ہے اور کس طرح ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو میں اپنی بہن سے کہوں گا کہ وہ سامنے آئیں اور اپنے خیالات کا اس موضوع پر اظہار کریں. کراچی میں شاید آپ ہی نے ہمت کی تھوڑی سی, اور ہم جیسے لوگ بھی آگے یہاں بات کر رہے ہیں. میرا نام نبیلہ ہے اور میں گزشتہ 6 سالوں سے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہی ہوں, اور مختلف آرگنائزیشنز میں مختلف کمیونٹیز, مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل کے میرا ریگولر بیسس پہ کام ہوتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بہن تبیتا کے کیس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب شاید ہم بھی سیو ہوئی ہیں. کل کو شاید نبیلہ کا ہم کوئی اس پہ بھی کوئی اس طرح لگ جائے گا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. ابھی آپ نے میڈم کہا کہ اگر ہمیں اس پہ کوئی اسٹریٹجی نہ بنائے, کیونکہ ابھی کافی ساری باتیں بہت ڈیٹیل میں ہو چکی ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا, یہ ہو سکتا تھا ہم نے نہیں کیا. جو چیزیں گزر گئی میں شاید سمجھ ان کو ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے, نیکسٹ سر آپ نے بات بڑی خوبصورت کہی, ولسن سر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو پریس کلب پہ ہمارے چینلز کتنے ہوتے ہیں, ہمارے مائک کتنے ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ 6 سالوں میں جب میں پریس کلب کے گئی ہوں تو مجھے نہیں لگا کہ ہمارے کچھ ٹی وی چینلز وہاں پہ موجود ہیں یا ہمارے کرسچن لوگ موجود ہیں. ابھی آرزو راجہ کیس کے لیے جب ہم نے ایک احتجاجی کیمپ کا انعقاد کیا تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہوا کہ یہاں ہم جی احتجاجی کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں اور ہمارے ہی کرسچن کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ 4-5 اکٹھے ہو کے وہاں اپنی دکان لگا کے بیٹھے ہیں. سر ابھی جو یہاں بلیک سوٹ میں کیا بولوں گا تھوڑا نام بھول گئی ہوں, لیکن انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں ایک دکان بتائی جائے, ہم سارے وہیں سے آ کے جو ہے وہ سودا لینا شروع کر دیں گے. لیڈر میں سمجھتے ہیں ہم سب لیڈر ہیں, یہاں جو بیٹھے ہوئے سبھی لیڈر ہیں, سب جو ہے وہ بات کو سمجھتے ہیں, سب جو ہے وہ بات کرنا جانتے ہیں, سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اس کے لیے کوئی ایسی اسٹریٹجی ہو جس کے ذریعے ہم جو ہے ان ایشوز کے سولوشن کی طرف آتے ہیں. ایشوز ڈسکس کرنا یہ سولوشن نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ایشوز سے زیادہ جو ہے وہ سولوشن کی طرف اب بات کرنا چاہیے. بہن کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا. بہت ساری چیزیں ابھی آپ نے بھی بتائی, یہاں بھائی بیٹھے ہوئے جنہوں نے کہا تھا کہ میں پولیس والا ہوں, انہوں نے بتائی یہ بھی چیزیں ہو سکتی تھیں, وہ کیوں نہیں ہو سکتی. ابھی سوشل میڈیا پہ آپ نے بات کی, اب مجھے یہ پتا مجھے جی ایک اینڈرائڈ موبائل چاہیے, مجھے یہ پتا مجھے فیس بک چلانی ہے, مجھے یہ پتا مجھے واٹس ایپ گروپ بنانے, کوئی ویڈیو آئی ہے بغیر تحقیق کیے بغیر تصدیق کیے میں نے فوراً اس کو فارورڈ کرنا ہے. ابھی میں آفس سے جب نکل رہی تھی تو میں نے اپنے دوستوں کو بتایا
फील होता है 80-90% हमारा अपना कसूर है, लेकिन हम चाह नहीं रहे कि हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि इसी जो हमने फिक्री नशीस की कॉल थी, हम थोड़ा सा ज्यूम कर लें, थोड़ा सा अपने जहन को एक दूसरी तरफ लेके जाएं कि किसी मुखालिफ ग्रुप की तरफ से ये कॉल होती तो शायद अब तक हड़ताल हो चुकी होती, रोड बंद हो चुके होते, पथराव हो चुका होता, सारी चीज़ें हो चुकी, तो वो चीज़ हमें क्यों मिस है? मतलब हम बात करते हैं, मुझे याद आता है कि हम संडे स्कूल में पढ़ते थे, तब से हमें सिखाया जाता था कि जी यूनिटी, आपस में मिल के रहना है, हम सब आपस में भाई बहन, अभी तक भी मुझे लगता है मैं बुद्धि भी हो जाऊँगी, हमें यही सिखाया जाएगा कि हमने मिल के रहना, कब रहना है। मतलब सवालिया निशान यह है कि हमें एक होने की ज़रूरत है, हमें यूनिटी पे जी हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, तो वो इत्तेहाद कब आएगा? हमारी सारी बहनें जब कविता गिल बन जाएंगी, हमारी सारी बहनें जब आरजू राजा बन जाएंगी, तो तभी हमें कोई अक्ल आएगी या हमें हमारा शऊर जो है वो जाएगा। तो मैं हाथ बांध के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज मुझे जो दिली दुख हुआ वो ये है कि हमारे रिलीजियस लीडर्स का हमारे सियासी जो रहनुमा है वो कम है। हमें मुझे नहीं अभी तक कोई, अगर आपके पास हो वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे नहीं कोई ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया कि जी हम इसको कंडेम करते हैं या हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमारे रिलीजियस लीडर्स भी हमारे साथ शायद नहीं है, हम शायद लबारी से हैं और हमारा कोई है नहीं है, इसीलिए इस तरह की चीज़ें हो रही है। और मैं इस बात को कहते हुए शर्म महसूस नहीं करूँगी, मुझे लगता है कि इस तरह के केसेस जो हैं आरजू राजा के, आप उस ड्यूरेशन को देखें कितने टाइम के बाद जो है तबीका का केस सामने आया, तो हम सब वेट करते हैं कि अगला केस जो है वो किस सूरत में सामने आएगा और हमारी कौन सी लाइन जो है वो डाल देगी। तो ज़रूरत सिर्फ इसी बात की, सर आप सब मेरे मोस्ट सीनियर हैं, मैं रिक्वेस्ट सिर्फ ये करूँगी कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए जिसपे हम सब जो है वो एक मुट्ठी की तरह इकट्ठे हों। मतलब हमें लीडर, हम सब लीडर हैं और हम सब चाहते हैं कि चीज़ें इम्प्रूव हो, हम चाहते हैं, मैं समझती हूँ कि हम शाही कानूनों का फिरका है, हम बड़ी लाडली कौम है, तो लाडली कौम के साथ देखिए क्या हो रहा है, हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं, हमारी बेटियों के साथ हो क्या रहा है। तो इस पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप सब मुख्तलिफ डिनोमिनेशन से होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के साथ होंगे, एक्टिविस्ट होंगे, सर आपने बताया कि आप काफ़ी दूर से आए हैं, तो ये वो इस तरह का जज्बा जो है अगर हम सब में होगा और हम सब अपनी वो बाबा के चक्रों में नहीं रहेंगे ना, हम सब जब इकट्ठे हो जाएंगे तो इस तरह की चीज़ों पे हम काबू पा सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगेन एंड अगेन के खुदारा, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ तो मेरे पीछे भी एक फैमिली होगी, मेरे पेरेंट्स भी होंगे, तो इस तरह की बहुत सारी बेटियाँ हमारी, शायद मैडम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमारी 80-90% गर्ल्स जो वो नर्सिस हैं। हम उनका सोच रहे हैं उनके साथ, मतलब आज सोबराज है, कल कोई और हॉस्पिटल होगा, कल कोई और लड़की होगी। हमारे बहुत सारी लड़कियाँ ऑफिस वर्क रिलेटेड, मुझे 6 साल हो गए नौकरी करते हुए, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटीज जाती हैं, तो हमारी हर बहन के साथ इस तरह होगा कि मैं एज अ भाई बाप, मतलब मैं क्या रोल प्ले कर रहा हूँ। अब हम सिर्फ अपने बोर्ड के चक्करों में या अपनी कुर्सी के चक्करों में ना रहे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हम कहते हैं हमारे दिल में जी अपनी कौम के लिए बड़ा दर्द है, तो भाई वो दर्द थोड़ा सा शो करें, हमें भी उतना ही दर्द होता है जब हमें इस तरह टारगेट किया जाता है, हमें तबीता बहन की तरह, या हम पे 295 का जब लगेगा तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। आज अपने थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि वो बहन जो आज इस सलाखों के पीछे उसकी फैमिली का क्या हुआ, या वो किस टॉर्चर में रहेगी, या मुझे नहीं पता मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं। आसिया बीटी ने 9 साल गुजारे जेल में, कुछ साबित नहीं हुआ, और वो 9 सालों का हिसाब कौन देगा। उसकी बेटियाँ, उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की होंगी जो शायद अब उनकी फैमिली फेस करेगी। तो खुदारा कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए, हम सब जो है वो आपके साथ हैं जो भी आप इसको लीड करना चाहे, और इस फिक्री नशिस्त में हम आज कुछ ऐसा सिर्फ डिस्कशन ना करें, एक दूसरे पर तनकीद ना करें, चीज़ें हो गई हैं लेकिन उसकी सोल्यूशन की तरफ कैसे जाए, आज कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए जो यहाँ लोग बैठे हुए अगर यही मुख्तलिफ हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं।